آج طاہر مشدی صاحب اور ان کے ساتھی جو ہیں انہوں نے سینٹ میں جو بجٹ اجلاس ہے اس کا بائیکاٹ کیا. جی طاہر مشدی صاحب, آپ نے اجلاس کا بائیکاٹ کیوں کیا؟ آپ تو خود کولیشن پارٹنر ہیں, حکومت کا حصہ ہیں, تو اچھا لگتا ہے کہ حکومت کے کولیشن پارٹنر خود ہی اجلاس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, مجبوری بھی ہوتی ہے. آخر ہم عوام کے ریپرزینٹیوز ہیں. ہمیں جو عوام, مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس, غریب طبقے کی عوام نے ہمیں جو سینٹ میں اور نیشنل اسمبلی میں بھیجا ہے, ہمارا فرض ان کے ساتھ بھی بنتا ہے. تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وی ڈونٹ لو دی گورنمنٹ لیس بٹ وی لو دا پیپل مور, اینڈ اس لیے ہم مجبور ہوتے ہیں اپنی عوام کے لیے بولنے کے لیے. اور آج اس لیے مجبور ہو گئے تھے کہ حد سے زیادہ بڑھ گئی یہ بات. 110-120% بجلی کی قیمتیں جو ہیں آپ کی KESC کی میں بات کر رہا ہوں, کراچی کی, 1.5 سال پونے 2 سال میں بڑھائی گئی ہیں. اور اب ہمیں یہ بھی آج کے دن 1 روپے 77 پیسے صبح ٹیرف کو بڑھا دیا گیا. اور یہ بھی گڈ نیوز ہمیں بتایا گیا کہ جی IMF کی ریکوائرمنٹ ہے کہ 5 روپے 35 پیسے ود ان دا نیکسٹ 3 منتھس پھر سے بڑھائی جائے گی. اس کے علاوہ گیس, جو کہ ہماری نیچرل گیس ہے, جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے اتنا نوازا ہوا ہے, اس کے اوپر بھی 5 روپیز پر MMTU ایکسائز, سینٹرل فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی فرام 5 روپیز ٹو 10 روپیز پر یونٹ بڑھا دی گئی. اب اس سے یہ ہوگا کہ جی کراچی میں پہلے سے جو پرابلم ہیں اور یہ جو ہم برداشت کر رہے ہیں, اور ہماری انڈسٹری ختم ہو رہی ہے, ہماری دکانیں بند ہو رہی ہیں, ہماری ٹریڈ سفر کر رہا ہے, ہمارے لوگ جو ہیں وہ ذہنی مریض بن رہے ہیں بیکاز آف لوڈ شیڈنگ اینڈ الائڈ پرابلم جو ہیں وہاں پہ. تو ہم نے کہا کہ جی ایک چیز حد ہوتی ہے جس میں برداشت. تو میں کھڑا ہوا پوائنٹ آف آرڈر پہ, مجھے اجازت نہیں مل رہی تھی, پھر بھی کیونکہ یہ عوام کا مسئلہ تھا, ہم نے اپنا زور لگا کے پھر میرے ساتھی سارے MQM کے کھڑے ہو گئے, اور میں نے یہ پوائنٹ ہاؤس پہ بھی اندر بھی اٹھایا, اور پھر ہم واک آؤٹ کر گئے. اور ہم نے کہا کہ جی ہم یہ واک آؤٹ اس لیے کرتے ہیں کہ جی غمان ملک صاحب وعدے پہ وعدہ ہمارے ساتھ کرتے ہیں, ہماری رابطہ کمیٹی کے ساتھ, اور ہمارے ساتھ یہ وعدے کیے گئے تھے. ہماری جب کولیشن پارٹنرشپ بھی جب بنی کہ ہمیں آن بورڈ رکھا جائے گا, ہمارے سے کنسلٹیشن کی جائے گی, ہمارے سے انپٹ لی جائے گی. اس بجٹ میں ہمیں نہیں پوچھا گیا, اس بجٹ میں ہم سے کوئی انپٹ نہیں لی گئی. کیبنٹ میں آپ کے منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, بابر غوری صاحب ہیں, فاروق ستار صاحب ہیں, تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ آپ کو اعتماد بھی نہیں دیا گیا؟ 85 میں 2, وہ تو اگر آپ فوٹوگراف لیں نا تو وہ نظر بھی نہیں آتے, اور وہ ویسے بھی ادھر کبھی پریزنٹ ہوتے ہیں کبھی نہیں پریزنٹ ہوتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری ایک پولیٹیکل پارٹی آئیڈیالوجیکل پولیٹیکل پارٹی ہے, اصولوں والی ہے اور کیڈرائز ہے. ہم ہر چیز کو ڈسکس کرتے ہیں, اور ہماری ایک پوری کی پوری ایک ویل تھوٹ آؤٹ اینڈ پبلک سے ڈسکس کرنے کے بعد, پبلک کی مفاد کو دیکھنے کے بعد ہماری پالیسی ہوتی ہے. تو ہماری رابطہ کمیٹی کے ساتھ گورنمنٹ کی ایک کور کمیٹی ہے, بنی ہوئی ہے, یہ سسٹم ہے. اور جب اگریمنٹ ہوئی تھی, جب کولیشن پارٹنرشپ ہوئی تھی, اور ان دا نیشنل انٹرسٹ, تو آپ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا؟ ہمیں بالکل نہیں لیا گیا اس میں. اور اس بجٹ میں انفارچونیٹلی کل پرسوں آؤٹ آف دا بلو ایک بجٹ ہمیں دی گئی. انفارچونیٹلی اس میں کوئی چیز پور نہیں ہے, اس میں ہیلتھ کو اگنور کیا گیا, اس میں ایجوکیشن کو اگنور کیا گیا ہے, کوئی سالڈ پرپوزلز نہیں آئی لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنے کے لیے. اس میں عوام کی یا عوام دوست کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی. اچھا یہ بتائیے کہ یہ ایک ان کا پوائنٹ ویلڈ ہے عابد شیر علی صاحب کا, کہ اعظم سواتی صاحب ہوں یا آپ ہوں, آپ پیپلز پارٹی کے کولیشن پارٹنر بھی ہیں اور تنقید بھی کرتے ہیں. جب تک آپ لوگ کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, سندھ میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ لوگ مرکز میں بیٹھے ہوئے ہیں کیبنٹ میں, تو آپ کی تنقید کو لوگ کس طرح سچ سمجھیں گے؟ دیکھیے, ہماری اپوزیشن فار دا سیک آف اپوزیشن والی بات ہے ہی نہیں, نہ وہ اپوزیشن میں ہے. ہم لوگ جو کرتے ہیں وہ ہم عوام کی جو خواہشیں ہیں یا عوام کے منگے ہیں وہ ہم لے کے ان کے آگے آتے ہیں کہ جی آپ ہمارے ساتھ کنسلٹیشنز کریں, آپ ہماری بھی پوائنٹ آف ویو سنیں. آپ ہمارے پاس بھی مینڈیٹ ہے, ہماری اپنی لوگوں نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہوا ہے, اپنے اپنے علاقوں سے ہم لے کے آئے ہوئے ہیں, اور ہمارے ایک رسپانسبلٹی ہے ہماری اپنی عوام کو. اور
آپ دیکھیں بات ہو رہی ہے ٹیکس کی، ہم اکیلے شور مچا رہے ہیں اور آج سے نہیں ہمیشہ سے آپ ایگریکلچر انکم کو ٹیکس کیوں نہیں لگاتے؟ ٹیکس نیٹ بڑھانے کی بات کر رہے ہیں عابد بھائی مگر اور اپنا فیصل عابدی بھائی بھی، مگر ٹیکس نیٹ تو آپ کا بڑھ جائے گا. آپ ایگریکلچرسٹ جو ان کی انکم ہے اس پہ لگائیں، ایگریکلچر پروڈیوس پہ نہیں، ایگریکلچر انکم جو اس کی ہے. جو 5 گھر ہیں ان کے پاس پجیروز میں گھوم رہے ہیں اور ایک ڈھیلا ٹیکس نہیں دے رہے، آپ وہ کریں، اس سے جا کے عوام کا ہوگا. آپ جی ایس ٹی 1% بڑھا رہے ہیں، جب جی ایس ٹی بڑھائیں گے تو آپ عوام کے اوپر سارا کچھ پاس کریں گے. آپ نے بالکل صحیح دکھایا، عوام کی یہی حالت ہے. یہ جو آپ نے دکھایا پنڈی کی عوام پھر بھی اچھی ہے، آپ جائیں نا کراچی کی عوام کو دیکھیں، وہ تو بالکل ایک وقت کی روٹی مشکل سے مل رہی ہے. اس کے اوپر آپ لوگ آئیں، آپ کوئی عوام کے لیے کوئی چیز کریں. یہ جو سبسڈی ہے یہ کس لیے ہوتا ہے؟ گورنمنٹ کا منی کس لیے ہوتی ہے؟ وہ یہ پیسہ جو بھی گورنمنٹ کے پاس ہوتا ہے وہ پاکستان کی عوام کی بھلائی کے لیے ہوتا ہے. پلسز پہ، آپ آٹے پہ، گھی پہ، اس پہ آپ سبسڈی بڑھائیں. آپ نے جدھر بھی سبسڈی دی ہے اور یا جدھر بھی آپ نے چھوٹ دی ہے جی ایس ٹی میں، وہ آپ نے امیروں کو دی ہے، کیونکہ یہ بجٹ ہوتی امیروں کے لیے ہے اور امیروں کے فائدے کے لیے ہوتی ہے. طاہر مجدی صاحب کہہ رہے ہیں یہ بجٹ امیروں کا ہے. ایک آخری